الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ ثم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مفتی محمد زبیر کے ساتھ خوش آمدید۔ معاشرے کی دینی ضروریات سے متعلق یہ اہم پروگرام پیش خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ حضرات کے سوالات مفتی زبیر صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں اور مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے صبر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ پھر آگے اللہ رب العزت اسی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، اس موضوع سے متعلق یا کسی بھی دینی موضوع پر آپ سوالات بھیجنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@tehzeebtv.com۔ میرا مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں سوال ہے کہ سب سے پہلے مفتی صاحب آپ صبر کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر مسلمانوں کو صبر کی غیر معمولی تلقین فرمائی ہے۔ بعض آیات تو وہ ہیں جن کی آپ نے تلاوت فرمائی، اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو، آپس میں مربوط رہو اور اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ اسی طریقے سے مشہور سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک سوسائٹی کے اندر انوائرمنٹ صبر کی چاہتے ہیں، یعنی صبر کی آپس میں تلقین کرتے رہیں۔ جو لوگ آپس میں صبر کی، حق بات کی، سچائی کی تلقین کرتے رہتے ہیں تو یہ لوگ خسارے سے مستثنیٰ ہیں، یہ لوگ نقصان، گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں۔ باقی اس کے علاوہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ زندگی کا حسن صبر ہے۔ صبر دراصل اللہ رب العزت سے ایک بہترین تسلی حاصل کرنے کا نام ہے۔ صبر اپنے جذبات قلبیہ پر کنٹرول کر کے اپنے تعلق اور توکل کی پاور کو جو اللہ رب العزت سے حاصل ہو رہی ہے اس کو مضبوط کرنے کا نام ہے، ایمان میں اضافے کا نام ہے، ایک تقویت کا نام ہے، ایک قوت کا نام ہے، ہتھیار کا نام ہے، ایک غیر معمولی تسلی ہے۔ بہت بڑے سے بڑا حادثہ بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ کہا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ موت کا سنو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ پاور ہاؤس سے کیا طاقت اور پاور مل رہی ہے۔ ہم بعض اوقات وہ جو ورڈز ہوتے ہیں جو ایک اسلامی اصطلاحات اور شرعی کلچر بن چکا ہوتا ہے، ہم ان الفاظ کے اوپر بعض اوقات غور نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ رب العزت جن کا ہو اور اللہ کی طرف جن کو لوٹ کر کے جانا ہو، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف سارے کے سارے امور کو پلٹنا ہو۔ جس آدمی کے صبح سے لے کر رات تک سارے کے سارے معاملات اللہ رب العزت کے ساتھ کانٹیکٹ کے اندر ہوں، اس کی گفتگو، اس کی بات چیت، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، جب ہر مومن، ہر مسلمان یہ سوچے گا کہ میرا یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے اور اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر ہے، تو ایسا آدمی کسی بھی معاملے کے اندر بے صبرہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا آدمی اپنے ٹالرنس کو، اپنی رواداری کو، برداشت کی پاور کو نہیں بھلا سکتا۔ تو مومن کا ایک ہتھیار دیا گیا ہے صبر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم اللہ کی مدد کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ صبر کے ذریعے سے۔ بدر کا موقع
اور ایسا موقع کہ مڈ بھیڑ ہو رہی ہے، جنگ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بدر کا موقع کیسا موقع تھا، یعنی کٹ آف دی پوائنٹ، یو ٹرن تھا، یعنی کس چیز کا؟ انسانی تاریخ پلٹ رہی ہے، پوری دنیا کی نظریں صحابہ کرام پر ہے، اور یہ معرکہ حق و باطل ہے، اس کے اندر اگر فتح ہو گئی تو اسلام پھیل جائے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہم لو تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد الی یوم القیامہ، اے اللہ آج اگر یہ مختصر سی جماعت شکست کھا گئی تو پھر قیامت تک تیری پوجا نہیں ہوگی، قیامت تک تیری پرستش نہیں ہوگی، تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسا غیر معمولی معرکہ حق و باطل، اس کے اندر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ میری مدد اترے گی، مگر یہ مدد کب اترے گی؟ بلا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورہم یمددکم، کیا اگر تم نے صبر کیا اور تقوی سے کام لیا تو ایک جگہ پر آ رہا ہے 5000 فرشتے، ایک جگہ پر بثلاثۃ آلاف آ رہا ہے 3000 فرشتے، تو دیکھیے اللہ کی مدد بھی آتی ہے جب انسان صبر کرتا ہے۔ اس سے یہ اصول چھن کر سامنے آ گیا کہ صحابہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی مدد آئے گی، فرشتے اتریں گے، مگر پہلے تمہیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ صبر کو کبھی بھی اپنے دامن سے چھوٹنے نہ دو، صبر کا دامن مت چھوڑو، صبر کو کبھی بھی ترک مت کرو۔ تو ایک تو مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، سیرت طیبہ صبر کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، صبر وہاں سے پھوٹ رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ تشدد ہو رہا ہے اور وہ احد احد کہہ رہے ہیں، تو یہ صبر ہے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ چاہے طائف کا میدان ہو، چاہے احد کا میدان ہو جس میں صحابہ کی شہادتیں ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہو رہی ہے، رفقائے کار کی شہادتیں ہو رہی ہیں، صحابہ کی شہادتیں ہو رہی ہیں، تو ان سب موقع پر کیا ہو رہا ہے؟ صبر 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 کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو صبر کی تلقین ہے یہ بھی بہت کم ہو گئی ہے، صبر کا مزاج بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، برداشت، صبر، ٹالرنس اور کسی طرح سے اپنے آپ پر قابو پا لینا، کنٹرول حاصل کر لینا، یہ مزاج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، صبر بہرحال پاورفل چیز ہے۔ اگر کوئی شخص صبر اختیار کرتا ہے اس میں بڑی طاقت آتی ہے، اخلاق اور صبر کی غیر معمولی طاقت ہے۔ میں مثال سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک سڑک پر گاڑی والا جا رہا ہے اور وہ کسی راستے سے گاڑی جلدی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اتنے میں ایک اور آدمی وہ بھی جلدی گاڑی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، راستہ تنگ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے صبح شام سڑکوں پر ہمیں یہ مناظر نظر آتے ہیں، یہ ڈرائیور بھی کوشش کر رہا ہے کہ میں گاڑی نکالوں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اس دوران میں ایک آدمی اس طرح سے اشارہ کر دے کہ جی آپ چلے جائیں، پہلے جیسے ہی یہ اشارہ کرے گا کہ آپ چلے جائیں وہ فوراً رک جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ 2 منٹ پہلے وہ بھی زور لگا رہا تھا کہ میں نکلوں، 2 منٹ پہلے وہ بھی زور لگا رہا تھا اور آپ بھی زور لگا رہے تھے، لیکن آپ نے جیسے ہی صبر کا مظاہرہ کیا، اور صبر کیسے؟ اپنے آپ کو روک لیا، اس کی طرف اشارہ کیا، وہ مسکرائے گا بھی، شکریہ بھی ادا کرے گا، بجائے بغض، بجائے لڑائی، بجائے تلخی، بجائے غصے کے اور بجائے غضبناک ہونے کے، وہ اب فوراً مسکرا کر کے آپ ہی کو آفر کرے گا، نہیں آپ چلے جائیں۔ صبح شام آپ دیکھیں، دواخانہ ہے، ہاسپیٹل ہے، کسی جگہ بل جمع کرانا ہے، کیو کے اندر لوگ لگے ہوئے ہیں، اگر آپ اپنے پچھلے آدمی کو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہیں آپ آگے آ جائیں، اگر کوئی اس طرح سے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ اس کو اگر اشارہ کریں وہ فوراً رک جائے گا۔ یہ صبر کی پاور ہے، یہ اخلاق کی طاقت ہے۔ تو ہم اس صبر کی پاور کو بھول چکے ہیں۔ یہ صبر بہت غیر معمولی ہتھیار ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ بے زبانی کی زبان بھی کبھی استعمال کرنی چاہیے۔ یعنی ایک زبان ہوتی ہے بولنے کی اور ایک زبان ہوتی ہے بے زبانی کی زبان۔ وہ بے زبانی کی زبان کون سی ہوتی ہے؟ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا۔ اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صبر کی غیر معمولی فضیلتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، بڑا قابل غور نکتہ ہے۔ نماز کا اجر وہ بھی متعین ہے،
صحیح. روزے کا اجر وہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا میں دوں گا، زکوٰۃ، صدقہ، جہاد. لیکن اسلام میں ایک عمل ہے، صرف ایک عمل جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا اجر ناپ تول کر کے وزن کر کے نہیں دیا جائے گا، بلکہ بلا حساب کتاب اجر دیا جائے گا، اور وہ عمل ہے صبر کا. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا بغیر حساب و کتاب کے. ان مومنین کی تعریف کیے، ان مومن مسلمان عورتوں کی اور ان مسلمان مردوں کی جو صبر کرنے والے ہیں. والصابرین والصابرات، توبہ کرنے والوں کے ساتھ جن مومنوں کی تعریف کی اس میں صبر کرنے والی مومنہ عورتیں اور صبر کرنے والے مومن مرد. تو قدم قدم پر قرآن کریم یہ ترغیب دے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بے شمار مقامات پر صبر کی غیر معمولی فضیلتیں بیان فرمائیں. ایک حدیث کے اندر آیا کہ صابرین کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہوگا، باب الصبر، باب الصابرین کے نام سے، کہ اس کے اندر صبر کرنے والے اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صبر کا موقع بھی بتایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اس وقت نہیں ہوتا کہ جب صدمہ بہت لمبا زمانہ گزر چکا اور ایک زمانہ وقت گزر گیا، وقت خود مندمل کر دیا کرتا ہے زخم کو، وقت خود مرہم ہوا کرتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں کیا آ رہا ہے؟ صبر تو پہلے صدمے کے وقت میں ہوتا ہے، جس وقت ٹینشن ہوئی، مصیبت آئی، جس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، جس وقت صدمہ اولا، پہلا صدمہ پیش ہے، اسی وقت صبر کرنا چاہیے. تو مومن کا شعار صبر ہونا چاہیے. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں، کچہریوں میں، منڈیوں میں، اقتدار کے ایوانوں کے اندر، میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں ٹالرنس کی بڑی کمی ہے. صبر کی غیر معمولی اس وقت کمی محسوس کی جا رہی ہے، بہت زیادہ کمی ہے. ہر آدمی اپنی بات کہنا چاہتا ہے، اپنا حق حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنا گھر، اپنی ذات، اپنی گاڑی، اپنی سواری، اپنا مفاد، اپنا مطلب، اپنی غرض، یہی چل رہا ہے. لیکن میں اپنے آپ کو چھوڑ دوں، میں دوسروں کا حق ادا کروں، یہ ہے صحابہ کی صفت. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنی انتہائی محتاجی کے باوجود دوسرے صحابہ اور دوسرے کمپینین، دوسرے رفقا کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے ہیں. یہ صحابہ کی صفات ہیں. تو اس لیے معاشرے میں ایک بار پھر صبر کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. جزاک اللہ مفتی صاحب. مفتی صاحب آج کل معاشرے میں صبر نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری. اس کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ صبر، دیکھیں کوئی بھی صفت ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، بغیر مشق کے کوئی چیز نہیں آتی. خود قرآن کریم نے نسخہ بیان کیا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہمیں قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے، احادیث طیبہ، سیرت طیبہ کا، سیرت صحابہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، ماحول اختیار کرنا چاہیے. دیکھیں غصہ انسان کو آتا ہے، لیکن بے شمار اللہ والے ہم نے ایسے دیکھے غصہ کرنے والے تھے، لیکن ماحول میں گئے، ٹریننگ حاصل کی، وہ غصہ ختم ہو گیا، اور اعلیٰ درجے کا ان کے اندر صبر آ گیا، ان کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت آ گئی. تو اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے، دینداری اختیار کرنی پڑتی ہے، روحانیت کا ماحول اختیار کرنا پڑے گا. جب تک آپ روحانیت کے ماحول کو اختیار نہیں کریں گے تو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. مفتی صاحب مصیبت کے وقت آہوزاری کرنا درست ہے؟ دیکھیں جی، مصیبت کے وقت آہوزاری کرنا، اس میں دو معاملے ہیں. ایک ہے فطری اور نیچرل، انسان کو غم لگتا ہے، بعض اوقات انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ پڑتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، ان کا انتقال ہوا بچپن میں، مشہور واقعہ ہے. تو مختلف کتب احادیث میں خصوصاً ترمذی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کو حضرت ماریہ کی موجودگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں اٹھایا ہوا ہے، ہاتھوں کے اندر اٹھا کر کے یہ فرماتے جاتے ہیں اِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تمہاری جدائیگی پر ہم غم زدہ ہیں،
ہمیں پریشانی ہے، ہم صدمے کا شکار ہیں۔ یہ فرمایا بھی، اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک بھی نکل آئے۔ اب وہ جو آنسو نکل کر آئے، اس پر ایک خاتون نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا یہ تو رحمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کسی پر نازل ہو۔ تو پتہ چلا کہ اگر ایسا کوئی صدمہ آ گیا کہ کسی پیارے کا انتقال ہو گیا، کسی محبوب پیارے کا، بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا، ماں کا، باپ کا، والدہ کا، نانا نانی، رشتہ دار، اعزاء اقربا میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، جدائیگی ہو گئی، تو یقیناً اس میں پریشانی بھی ہوتی ہے، صدمہ بھی ہوتا ہے، غم بھی لگتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، اور صدمے سے بعض اوقات آنسو بھی بہہ پڑتے ہیں۔ یہ شرعاً ناجائز نہیں ہے، اس کو حرام نہیں کہا جائے گا، اس کو صبر کے منافی نہیں کہا جائے گا۔ جو اصل چیز صبر کے منافی ہے وہ ہے یہ آہوزاری، تنقید کی زبان دراز کرنا، زبان طعن دراز کرنا، شکوہ کرنا، شکایتیں کرنا۔ جیسے کہ معاذ اللہ بعض اوقات بولا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارا ہی گھر اللہ کو نظر آیا تھا، نعوذ باللہ یہ فرشتے نے ہمارا گھر دیکھ لیا تھا، ہمیں ملا ہی کیا آج تک کہ آج ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا، ہم اس طرح سے مارے گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی رحمت ہی نہیں آئی۔ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے، یہ زبان طعن دراز کرنا ہے، یہ شرعاً حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح ترمذی کے اندر ایک روایت یہ ہے کہ من شق جیوبہ، کہ جو اپنے جیوب کو، اپنے کپڑوں کو شق کرے اور نوحہ کرے، ماتم کرے، جو اپنے سینے کو پیٹے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا ایسی آہوزاری، ایسا رونا دھونا، ایسا اپنے کپڑوں کو پھاڑنا اور اس طرح کا طرز اختیار کرنا کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ نعوذ باللہ تقدیر سے لڑنے جا رہے ہیں یا خدا تعالیٰ کے فیصلے پر آپ کو اعتراض ہے، تو یہ شرعاً ناجائز ہے، غلط ہے، سخت گناہ ہے، حرام ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ بعض اوقات انسان کا کوئی پیارا جیسے بیٹا، بیٹی یا قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، تو اگر انسان اس پہ صبر کر لے تو اس کا کتنا اجر ہے؟ دیکھیں اس کا تو بڑا غیر معمولی اجر ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایک روایت ہے اور بہت خوبصورت بات اس کے اندر کہی گئی ہے۔ ساری روایات ہی ماشاءاللہ خوبصورت، حسین و جمیل ہیں، لیکن اس میں بڑی تسلی ہے ایسے والدین کے لیے خاص طور پر، یا ایسے کسی انسان کے لیے جس کا کوئی قریبی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی فوت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے حل قبضتم ثمرۃ فؤاد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل اپنے قبضے میں لے لیا؟ کیا تم نے میرے بندے کا دل کا ٹکڑا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جگر گوشہ، کیا تم نے اس کا جگر گوشہ اپنے قبضے میں لے لیا، اس کی روح قبض کر لی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعم، جس طرح آپ کا حکم تھا ہم نے اس حکم کی تکمیل کی ہے۔ اس پر اللہ رب العزت باوجود جاننے کے فرشتوں کی مجلس میں یہ سوال کرتے ہیں کہ جب تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کو، اس کے دل کے پھل اور ٹکڑے کو اپنے قبضے میں لے لیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا، تو اس پر اس بندے نے کیا بولا، کیا کہا؟ حالانکہ اللہ رب العزت سب جانتے ہیں۔ تو اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں، ہم اللہ رب العزت کے فیصلے پہ راضی ہیں، ہم کوئی زبان طعن دراز نہیں کرتے، ہم اللہ رب العزت کا جو بھی فیصلہ ہے اس پر بالکل خوش ہیں، مطمئن ہیں، راضی ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا، وہ باوجود بندہ ہونے کے، باوجود کمزور ہونے کے، اگر میرے فیصلے پر راضی ہے وہ بندی یا وہ بندہ، تو تم گواہ رہو، میں اس کو بلا حساب کتاب جنت عطا کر دوں گا، میں اس کی بخشش کا اور مغفرت کا اعلان اور فیصلہ کرتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صبر کرنے کا کیسا غیر معمولی اجر ملا۔ اور پھر خاص طور پر اگر کسی کے بیٹے کا، بیٹی کا انتقال ہو جائے تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اب اللہ رب العزت کے ہاں اس بندے کے لیے سفارشی بنے گا۔ کتنا بڑا معاملہ ہے، ہمارے اپنے اعمال تو اتنے اچھے ہیں نہیں، اگر کوئی بچہ، اگر کوئی بچی بچپن کے اندر شیرخواری کی حالت میں یا بعد میں انتقال کر جاتا ہے، اور انتقال کرنے کے بعد قیامت والے دن جب سب سے زیادہ
اس مومن مرد کو، باپ کو، ماں کو ضرورت ہوگی، اگر اس وقت یہ بچہ سفارشی بن جائے تو بتائیے اس سے زیادہ کیا سودا سستا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت زیادہ سستا سودا ہے، اور یہ تو انتہائی قابل اطمینان بات ہے کہ بھائی ماں باپ کو اب وہ جنت میں لے جانے کے لیے سفارشی بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نابالغ بیٹا ہو یا بیٹی، ان کے لیے جو جنازے کی دعا پڑھی جاتی ہے اس میں مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی، بچہ تو بخشا ہے، وہاں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہم اجعلہ لنا فراطا واجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے اجر کا، ذخیرے کا، مغفرت کا ذریعہ بنا، اس کو ہمارا سفارشی بنا، اس کو ایسا بنا کہ اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول کی گئی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، لیکن میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ اس خاتون کا اجر و ثواب سنا جس خاتون کے بچے کا انتقال ہو گیا، تو مجھے رشک آیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کوئی نہیں تھی، آپ جانتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس والدہ کا غیر معمولی اجر و ثواب سنا تو مجھے رشک آیا، اور میرے دل میں بار بار یہ بات آئی، یہ تمنا پیدا ہوئی، یہ آرزو پیدا ہوئی، اے کاش کہ میری کوئی اولاد ہوتی اور پھر بچپن میں اس کا انتقال ہو جاتا تاکہ یہ اجر و ثواب مجھے بھی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تسلی دی کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم تو ظاہر ہے کہ جنت کے اندر بھی میری رفیق ہوگی، تم تو جنت کے اندر میری ساتھی ہوگی۔ تو مقصد کہنے کے یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جس خاتون پہ رشک کر رہی ہیں اور جس عورت کے اوپر وہ غبطہ اور چاہت رکھ رہی ہیں، وہ کون سی عورت کہ جس کے بچے کا یا بچی کا انتقال ہو جائے، تو پتہ چلا یہ بڑا غیر معمولی اجر و ثواب کا عمل ہے۔ صبر اللہ رب العزت کبھی ضائع نہیں کرنے دیتا، صبر کا دنیا کے اندر بھی بدلہ ملتا ہے، صبر کا آخرت کے اندر بھی۔ یہ مزاج بنانا چاہیے، اور ایک مسلمان کو یہی مزاج اپنا ڈیولپ کرنا چاہیے، اسی مزاج کو تشکیل دینا چاہیے اور اس کا ماحول عام کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔